بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں غلام رسول ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ ایک عام شہری، عام سٹیزن، پاکستان کا ایک عام رہنے والا انسان، رہنے والا سٹیزن کیا سوچتا ہے موجودہ حالات کے بارے میں، ان کے کیا ویوز ہیں، پولیٹیشنز ہو گئے یا اور ہمارے جو حالات حاضرہ جو چل رہا ہے اس پہ ان کا کیا ویو ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک عام شہری سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کیا سوچتا ہے۔ جی اکرم بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں سارے حالات پر؟ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کا ایک جو طوفان ہے جو کہ تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، ڈالر پھر سے اونچی اڑان بھر چکا ہے۔ پچھلے دنوں اللہ اللہ کر کے جو ہے ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ جو ہے اتفاق ہوا ہے۔ تو ان ساری کنڈیشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے یہ حالات کو آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل کے توسط سے مجھے اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ میں کوئی باقاعدہ کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہوں، کوئی باقاعدہ مورخ نہیں ہوں، کوئی کتابیں لکھنے والا نہیں ہوں، ایک عام پڑھا لکھا پاکستانی ہوں۔ ایک ساری دنیا کے لوگوں کی طرح مجھے بھی اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ملک پاکستان ترقی کرے، پھلے پھولے، آگے بڑھے، جس طرح دوسرے ممالک دنیا میں بالخصوص یورپین کنٹریز یا اور دنیا کے ایسے ممالک جو بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، بہت ترقی میں آگے چلے گئے ہیں ہم سے، حالانکہ وہ ہم سے بہت پیچھے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی عرصے میں اپنے ملک کو بہت آگے کیا ہے۔ دیکھیں، میں جو ایک عام پاکستانی کے حساب سے اس طریقے سے سوچتا ہوں، یہ بات رکھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، میرے خیال سے ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک طاقتور طبقہ جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کرتا ہے۔ کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہ قانون کی گرفت میں آ بھی جائے تو وہ زیادہ عرصہ قانون کی گرفت میں رہ نہیں پاتا۔ اس کے برعکس ایک غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، وہ اگر قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو وہ بیچارہ ساری زندگی جیلوں کے میں دھکے کھاتا ہے، ان میں سڑتا پھرتا ہے۔ جب تک ہمارے ملک پاکستان میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، طاقتور قانون کے شکنجے میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارے ملک کی حالات نہیں بدل سکتے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی میں پارٹی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن میں اس موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہوں ایز ایک عام پاکستانی، کہ وہ جو کہتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو، امیر بھی قانون سے نیچے ہو، غریب بھی قانون سے۔ جب تک قانون کا بول بالا نہیں ہوگا ہمارا ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ ملک آپ سے سوری ٹو ڈسٹرب یو، پر دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے ملک میں، آپ کس طریقے سے اپنا گزارا کر پاتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ کوئی پریشانی ہوتی ہے یا اچھا خاصا آپ کا گزارا چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ کو؟ مجھے آج کل جو میرے حالات ہیں نا، معاشی حالات، وہ بہت بدتر ہیں، کیونکہ میری انکم اتنی نہیں ہے اور خرچے میری انکم سے تقریباً 10 سے 15 ہزار تک زیادہ چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر مہینے میں تقریباً 12 سے 15 ہزار کا قرض ہی ہو جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں یا اور کہیں کل ملا کے میری آمدنی ہے 25 سے 30 ہزار، جبکہ میرا خرچہ ہے 35 سے 40 ہزار۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ جو ذخیرہ اندوز ہیں اس ملک میں، مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ آپ اینکر ہو، آپ ہم سے زیادہ آپ دنیا گھومتے ہو، آپ زیادہ ہم سے لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے وجہ یہی ہے کہ جو بھی چیزیں تھوڑی بہت چلنے لگ جاتی ہیں، اسٹاکر ان کو اسٹاک کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے عام دہاڑی دار غریب طبقہ، بالخصوص جو مجھ جیسا طبقہ ہے، وہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ پیسے کمانے کے چکر میں، کچھ اپنے اثاثے بنانے کے چکر میں یہ چیزیں روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں وہ ناپید ہو جاتی ہیں۔ مجبوراً عام لوگوں کو وہ مہنگی خریدنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قوت خرید جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہے نا، بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر پاتا ہے۔
کیا آپ کہیں گے کیا صرف ذخیرہ اندوز ہی ان ساری جو ہے مہنگائی کا ذمہ دار ہے، یا حکومت یا ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ کس حد تک جو ہے اس معاملے میں ملوث ہیں، یا ہمارے جو ایسے ادارے جو پرائس کنٹرول کرتے ہیں، جن کا کام قیمتوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، انڈر جو ہے نا گورنمنٹ کے جو ریٹس ہوتے ہیں ان کے مطابق کرنا ہوتا ہے، یا وہ بھی ان میں کوئی ذمہ دار ہیں؟ میں اس معاملے میں تقریباً جو بھی ان اداروں سے ریلیٹڈ ہیں سبھی کو ملوث سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے نا، پاور آتے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان اداروں کو جو آپ کے انڈر ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں۔ اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے، تو ان کی جو دل میں آئے گا وہ اپنی من مانی کریں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے محدود وسائل کے باوجود کس طریقے سے اپنا نظام چلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق یہ ہستیاں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے ایسے طریقے سے محدود مسائل کے باوجود اپنے ملک کا نظام چلایا، اتنا اچھے طریقے سے چلایا کہ ان کے دور میں اتنی خوشحالی ہوتی تھی، مطلب جو ان کے ذخیرے تھے، جو ان کے پاس آمدنی کے ذرائع تھے، اس طریقے سے انہوں نے پورے نظام کو چلایا کہ آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو بحیثیت وہ کن کے لیے کر کے گئے؟ وہ ہمارے لیے کر کے گئے، کیونکہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے بزرگان دین کی، اپنے صحابہ کرام کی، اپنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، جو لوگ طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں، چلو وہ کچھ دن اگر وہ اپنا عیاشی والی زندگی گزار بھی لیں گے، کچھ مطلب کر بھی جائیں گے، بہت بینک بیلنس بنا لیں گے، یا کاریں یا خرید، ایک چکا چوندھ والی زندگی گزار لیں گے، اس کے بعد یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں، ہمارے اوپر شریعت کی لگام ہے، اور مسلمانوں کو اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام کرنے چاہیے، کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائیں۔ اگر ہم حد کراس کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں دنیا میں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، اور آخرت میں اس کے علاوہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اچھا اکرم بھائی، جیسے اب آرمی چیف کا ایک ہمارے ہاں ایک بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، آرمی چیف کی تقرری پوری دنیا، ایک وہاں ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے مطابق جو ان کا آرمی چیف لگتا ہے بغیر کسی شور شرابے کے وہ لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ایسا سسٹم ہے کہ بڑا شور ہوتا ہے، بڑا واویلا ہوتا ہے۔ تو ایز اے ایک آپ عام شہری، آپ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کا میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے اور ممالک میں سینیارٹی کی وجہ سے جو جس کا حق بنتا ہے اس کو آرام سے اس کو وہ حق دے دیا جائے، اور الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے، جو کہ اپنے فرائض کو بالکل تندہی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے سے اس کو نبھاتی بھی ہے۔ تو کوئی بھی آرمی چیف ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، ان کو چاہیے کہ جن کا حق بنتا ہے وہ ان کو آگے لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی اپنے کام خوش اسلوبی سے، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو میرے خیال میں عوام کو اس بارے میں ہے نا بے چینی یا بے تابی ان کے بارے میں، ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں۔ اچھا، لاسٹ میں آپ سے یہی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ایک عام شہری، ایک شہری جو ہوتا ہے، اس کی گورنمنٹ سے کیا کیا توقعات ہوتی ہیں، کہ کس طرح اس کو کس طرح کا ریلیف ملنا چاہیے، کیا کیا چیزیں آپ کی پریارٹی میں ہیں، ترجیحات میں ہیں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے ان پہ کام کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو غریب آدمی کے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جو روزمرہ کی گھریلو چیزیں ہیں، جیسے آٹا، گھی، چینی یا اور دیگر روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، ان کی پرائس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور بے روزگاری جو کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، جو ادارے بھی ہیں، جو بھی ادارے ہیں ہمارے ملک میں، وہ اپنے کام کو، اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کریں، تاکہ جو ملک عام شہری ہے
اس تک وہ تمام سہولتیں بآسانی پہنچ سکیں جن کا وہ حقدار ہے. اب اس کی آمدنی ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اسپتالوں میں بھی دھکے کھاتا ہے، اور جو دیگر ادارے ہیں وہاں بھی ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری بالخصوص حکومت سے اور ان اداروں کے سربراہان سے جو بھی ادارے ان کے انڈر آتے ہیں، میری ریکویسٹ ہے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے کہ وہ اپنے اداروں کو فعال بنائیں. ان کو ایسا طبقہ جو بیچارہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے بڑے اسپتالوں میں یا بڑے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا، ان کی فلاح و بہبود کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. جی یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اکرم بھائی. ان کا کہنا یہی تھا کہ ان سے جب ہم نے اوپینین لی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک میں اگر انصاف ہوگا تو پاکستان گرو کرے گا، ترقی کرے گا، اور سب سے بڑا ہمارے ملک کا جو ناسور ہے وہ کرپشن ہے. جب تک ہم کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے تو ہمارا ملک گرو نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ ان کی حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کم از کم جو گراسری آئٹم ہیں، جو روزمرہ کے کریانہ آئٹمس ہیں، ان پہ انہیں ریلیف ملے، صحت کی سہولتیں ملیں، ان کے بچوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ملنی چاہیے تاکہ غریب کا بچہ بھی اسی طرح پڑھ سکے جیسے ایک امیر کا بچہ پڑھتا ہے. غریب کا جیسے علاج اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح ایک امیر اپنا علاج کروا لیتا ہے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سب سے پہلے انہیں وہ روزمرہ کی اشیاء جو ہیں، جو کھانے پینے کے آئٹمس ہیں، ان پہ انہیں جو ہے سبسڈی دے یا ان کو سستا کیا جائے، علاج ہمارے لیے سستا ہو، ایجوکیشن، اور خاص طور پر جو ہے ہمارا جو ہے گورنمنٹ کا توجہ ہونی چاہیے ان ساری بیسک چیزوں پر جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں.